جی، سب سے پہلے روحانی بیماری کی تعریف. یہ وہ حالت ہے جس میں جسم، نفس یا روح شیطانی آلودگی سے متاثر ہو اور انسان کو کئی پہلوؤں سے نقصان پہنچتا ہے. جسم میں اچانک بیماری یا درد بغیر کسی واضح طبی سبب کے، یا اگر سبب طبی بھی ہو تو علاج مکمل طور پر مؤثر نہ ہو یا بالکل مؤثر نہ ہو. نفس میں وساوس، خیالات منفی، بار بار بے وجہ شدید دکھ، دل پہ بھاری بوجھ محسوس ہونا. بعض اوقات علامات ڈپریشن یا اضطراب جیسی ہوں لیکن نفسیاتی علاج سے بہتری نہ آئے. روح میں بار بار خوفناک خواب، اذکار اور عبادت سے نفور، قرآن پڑھنے یا سننے سے دل چڑھنا، نماز میں سستی، عبادت کرتے وقت شدید بھاری بوجھ محسوس ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا تعریف. یہ وہ بیماری ہے جو جسم کے کسی عضو، داخلی یا خارجی کو متاثر کرے، جس کا سبب ڈاکٹر یا جدید آلات سے معلوم ہو، اور یہ دوائی، سرجری یا معروف طبی طریقوں سے علاج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، نفسیاتی بیماری کی تعریف. یہ نفسی خرابی ہے، تکلیف، زندگی کے دباؤ یا ذہنی صدمات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اثرات ہو سکتے ہیں مسلسل غم یا ڈپریشن، اضطراب اور وساوس، لوگوں سے الگ تھلگ ہونا، ذہنی دباؤ محسوس ہونا. یہ عام طور پر بتدریج شروع ہوتی ہے اور مزاج یا زندگی کے تجربات سے متاثر ہوتی ہے، اور نفسیاتی مشاورت یا دوائی سے علاج کی جاتی ہے. چوتھا، مشترکہ علامات تینوں اب اقسام میں. یہ تو تینوں ہو گئی نا. اب اکٹھی، اب کیا یہ پیچھے تینوں چیزوں کی علامات الگ الگ بتائیں. اب جو ہے نا یہاں پہ ملتی جلتی مشترکہ یعنی اکٹھی تینوں اقسام میں. ٹھیک ہے جی. جی، کچھ علامات مریض کے لیے پہچاننا مشکل ہو سکتی ہیں، جیسے بار بار یا مستقل سر درد، سینے میں تنگی، شدید سستی یا کاہلی، نیند میں خرابی کم یا زیادہ، بھوک یا وزن میں تبدیلی، توجہ کم ہونا یا بھول جانا، جلدی غصہ آنا یا چڑچڑاپن. جی. ٹھیک ہے. یہ پانچواں کیسے مشترکہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. پانچواں، کیسے فرق پہچانے. علامات کی نوعیت. روحانی سب سے پہلے، جسمانی پلس نفسیاتی روحانی علامات ایک ساتھ، اور جسمانی صرف جسمانی علامات کسی عضو یا نظام سے متعلق. نفسیاتی اور رویے کی علامات روحانی علامات جیسی ہو سکتی ہیں لیکن رویہ سے اثر نہیں. ٹھیک ہے نا. اب کسی پر رقیہ پڑھا جائے یا پڑھائی دی جائے یا پڑھی جائے تو اس کو کوئی ٹس سمس نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے. بعض جن ہیں پہلی چند بار میں نہیں بولتے. یہ اس نے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ہر دور کی شیطانیت سیکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس شیطان نے شیطانیت میں. تو وہ بعض اوقات چھپ جاتا ہے، وہ نہیں ظاہر ہوتا ایک دم مریض پہ. بندہ کہتا ہے جی میں نے پڑھائی بھی کروائی ہے، رقیہ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، کچھ بھی نہیں فیل ہوا. جب مسلسل کیا جائے نا اس پہ ورک تو انشاءاللہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ماہر معالج پہچان جاتا ہے خوابوں سے، روزمرہ کے معاملات سے، نمازیں، اسلام سے اس کی کتنا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی کی جاتی ہیں نا سوال جواب میں، ہسٹری لی جاتی ہے، وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ پیشنٹ ہے. بے شک وہ ظاہر نہ ہو رہا ہو اس پہ وہ شیطان جن، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے معالج کو. جی، چاہے آف لائن ہو یا آن لائن ہو. ٹھیک ہے. ابھی فارم میرے سامنے آتا ہے کسی بھی پیشنٹ کا، اس میں ساری ہسٹری لی گئی ہوتی ہے. بھئی کیا کرتے ہو، کس کنٹری سے ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، رزق تمہارا کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، مشکوک ہے. ٹھیک ہے. خواب کیا آتے ہیں آپ کو. اگر آپ نے تعویذ دھاگے والا علاج پہلے کروایا ہے تو پھر تو کنفرم اس کے ساتھ مسائل ہونے ہیں، کیونکہ تعویذوں کے ساتھ ہوتے ہی جن ہیں. تعویذ دھاگے کے ساتھ نہیں بھی ہوتا نا کسی پہ جن، تعویذ دھاگے والے کا چکر لگا کے آتا ہے نا جب، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیشنٹ، ان کے گھریلو مسائل شروع اور معاملات شروع. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہاں ٹیسٹ صاف ہے، میڈیکل کلیئر ہے، پھر بھی بیماری نہیں جا رہی تو ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. روحانی ہی زیادہ تر سامنے آتے ہیں. صحیح. جی. نفسیاتی اور طبی علاج رویے کا. کی علامات. جی. روحانی علامات جیسی ہو سکتی ہیں لیکن رقیہ سے اثر نہیں ہوتا، یہ پڑھ رہے تھے. نیکسٹ ہے طبی علاج کا اثر. یہاں سے پڑھیں. جسمانی اور نفسیاتی
طبی یا نفسیاتی علاج سے بہتر ہوتے ہیں. یہ سمجھ روحانی. آئی آپ کو؟ طبی علاج کا کیا اثر ہے؟ اب ایک بندے کے اندر جن داخل ہوا تھا، وہ سالک رائے اس نے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، ہم نے رقیہ اور علاج دے کر اس کو الحمدللہ بھگا دیا، جن چلا گیا. اب اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا علاج حکیمی ڈاکٹری کروانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کروانا چاہیے. جن تو نکل گیا، اب وہ اندر جو چھوڑ کے گیا ہے معاملات اپنے کارستانیاں، اس کو ہم نے نکالنا بھی ہے الٹی موشن دے کے مریض کو، اور حجامہ لگوا کے اس کے بلڈ سے اس کے اثرات نکالنے ہیں، گھر خراب کرنا ہے جو اس کے بلڈ میں اس نے گھر بنا کے رہ رہا تھا وہ جن شیطان، تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے. اگر جو جادوگر اس کو دوبارہ بھیجے بھی تو وہاں نہ آ سکے. پلس جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اندر کوئی زخم لگ گیا ہے یا کچھ بھی، اس کا علاج بھی طبی میڈیکل کا وہ کروانا چاہیے. حکیمی زیادہ بیسٹ ہے. جی آگے پڑھیں. روحانی. صرف شرعی رقیہ اور تحسین سے بہتری. بعض اوقات صرف طبی علاج سے بگڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو جن ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اور ڈاکٹروں کے نفسیاتی اسپتال میں لے گئے اس کو، وہ جب بھی اٹھتا ہے چھلانگے مارتا ہے، اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کے سلا دیتے ہیں. تو کب تک وہ گولیاں ٹیکے، آخر کار گردے ہیں، انسان ہے تو نقصان ہوگا اس کو. تو روحانی چیک اپ بھی کرا لینا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. عبادت میں اثر. جسمانی. عبادت معمول کے مطابق قرآن پڑھنا اور دعا کرنا. ہاں نفسیاتی حالت کے مطابق بعض اوقات نماز میں تاخیر، لیکن اندرونی نفور نہیں. نفور کہتے ہیں نفر. ٹھیک ہے، ہاں جی آگے پڑھیں، بتاؤں گا آگے. روحانی. عبادت میں شدید دشواری، نماز میں بھاری بوجھ، وساوس، قرآن پڑھنے یا سننے سے نفور، بعض اوقات عبادت ترک کر دینا. فلاں جی کیا کہتے ہیں، عبادت میں کیا ہے، روحانی میں کیا ہے جی؟ عبادت میں شدید دشواری، نماز میں بھاری پن، وساوس، قرآن پڑھنے یا سننے سے نفور. نفور کہتے ہیں مفرور ہوتا ہے نا، بھاگنا. جی جی جی. ٹھیک ہے. اللہم ابتل کل، کس طرح آتا ہے وہ دعا میں؟ اچھا، جسمانی میں عبادت معمول کے مطابق ہوتی ہے، یہ نشانی ہے، قرآن پڑھنا، دعا کرنا بہترین ہے. جسمانی بیماری ہے اس کو، ٹھیک ہے، علاج کرانا چاہیے حکیم سے. نفسیاتی میں تھوڑا سا اس کو گڑبڑ شروع ہوتی ہے، حالت کے مطابق بعض اوقات نماز میں تاخیر، لیکن حالت مطابق جیسے ہم سے بھی لیٹ ہو جاتی ہوگی، لیکن اندرونی نفور نہیں ہے کہ نماز کے قریب ہی نہ جائے بندہ. لیکن روحانی میں یہ کنفرم علامت ہے کہ عبادت میں شدید دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز میں بھاری بوجھ، وساوس، قرآن پڑھنے سننے سے بھاگنا، بعض اوقات عبادت ترک کر دینا. یہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کا ہمزاد جن ہوتا ہے نا، ہر بندے کے ساتھ ایک پیدا ہوا ہے، اس کو اس کے ساتھ باقی جن کنیکٹ کر کے، یا اتنا بندہ غلط کام کرتا ہے زندگی میں یا کسی بھی وجہ سے، اس کا ہمزاد اس پہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کو ہم خود طاقتور کریں تو یہ نوبت آتی ہے. ہم اس کو کمزور بھی کر سکتے ہیں، جتنا ہم اسلام کی پابندی کی زندگی گزاریں گے وہ کمزور ہوگا ہمارا جو شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور جو مرتے ٹائم تک ہمیں کلمہ توحید کہنے سے نہیں روک سکے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی کئی بزرگوں نے لکھا ہے، علماء جو شیوخ ہیں اس فیلڈ کے ماہر. اور جس کا شیطان زندگی میں اس نے طاقتور کر دی ہے شیطان کو غلط اعمال کر کے، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ باقی شیطانوں کو بھی وہ دعوت دیتا ہے آپ کے موت کے ٹائم بھی، کہ وہ آپ اس کی لالچ میں آ کے پھر کلمہ کفر کیا کر، تو جو رہتی کثر تھی آخرت کی تھی، امید تھی ایک، دنیا تو پہلے تباہ، آخرت بھی گئی. یہ معاملات پھر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ روحانی میں یہ کنفرم یہ چیز ہے کہ جس کو روحانی مسئلہ ہے نا، اس کے ساتھ کنفرم جو ہے نا یہ چیزیں ہوں گی. نماز روزے اسلام سے دور بھاگے گا وہ، اور جو اسلام نماز روزے سے دور بھاگ رہا ہے نا، سمجھے کہ اس کے ساتھ تقریباً اکثر دیکھا گیا ہے روحانی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. اگر نہیں بھی ہوگا تو ہو جائے گا، اسلام سے جب دور ہو گئے روحانی مسئلہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس کی دلیل قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین.
جو رحمان کے ذکر شریعت سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر خود شیطان جن مسلط کر دیتے ہیں، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ساتھی ساتھ ساتھ رہتا ہے ہر ٹائم. ٹھیک ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری شریعت اور ذکر سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی. یہ آیات ہیں دو. ٹھیک ہے، آگے سمجھدار ہیں سارے. نیکسٹ پڑھیں جی. رقیہ سے اثر. جسمانی اور نفسیاتی صرف دل کی سکون یا آرام محسوس ہوتا ہے. جسمانی دل کا سکون یا آرام محسوس ہوتا ہے. طبی علاج لازمی. روحانی کے اندر واضح اثر جیسے شدید اچانک سر درد، معدے یا کمر میں درد، پڑھائی کے دوران نیند آنا، بے وجہ رونا یا ہنسنا، جسم پہ بھاری بوجھ یا سن بننا، شدید حالات میں دورے یا برگی. جی، یہ رقیہ سے کیا اثر ہوتا ہے جسمانی اور نفسیاتی؟ اس طرح ہے کہ بعض اوقات نا روحانی مسئلہ نہیں ہوتا بندے کو، لیکن جسمانی کمزور ہو نا بندہ یا نفسیاتی کمزور ہو تو جن کے لیے اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے، شیطان جن کے لیے اس بندے پہ جو جسمانی بھی اسٹرانگ ہو اور نفسیاتی طور پر بھی ڈرنے والا نہ ہو، تو اس پر قابو پانا، شیطان جن جادو کا قابو پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں جسمانی اور نفسیاتی. صرف دل کے سکون یا آرام محسوس ہوتا ہے. رقیہ سے کیا ہوتا ہے؟ جسمانی اور نفسیاتی کیا اثر ہوتا ہے؟ سکون محسوس ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. طبی علاج لازمی ہوتا ہے بندے کا، طبی علاج کرانا چاہیے ساتھ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. روحانی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جسمانی اور نفسیاتی مسئلوں میں بتا رہے ہیں نا پہلے، جسمانی اور نفسیاتی مریض پر جس کو روحانی مسئلہ نہیں ہے، صرف دل کا سکون اس کو ملے گا رقیہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہی نہیں ہے. جسمانی اور نفسیاتی مسئلہ ہے تو نفسیاتی اور جسمانی علاج کرائے وہ. اب روحانی پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے؟ روحانی مسئلہ ہو تو روحانی میں واضح اثر جو ہے نا سامنے ہوتا ہے. پڑھائی جب اس پر کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شدید اچانک سر درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کو نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے. شدید اچانک سر درد سٹارٹ ہو جائے، آنکھوں سے آنسو، تو یہ حسد کی علامت ہے. ٹھیک ہے. معدہ یا کمر میں درد، پڑھائی کے دوران نیند آنا، بے وجہ رونا یا ہنسنا، جسم پر بھاری بوجھ یا سن پان شروع ہو جائے، شدید حالات میں دورے یا مرگی. جتنا اسٹرانگ جن ہوگا، اسٹرانگ جادو حسد نظر ہوگا، اتنا شدید رد عمل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ. چھٹا نتیجہ. یہ فرق بنیادی ہیں. آئندہ دروس میں آپ آسانی سے تینوں اقسام کو پہچان سکیں گے. اس مرحلے کا مقصد آپ کی بنیاد مضبوط کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ باخبر اور شرعی رقیہ کے ماہر بن سکیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب پہلا مرحلہ الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. اس میں یہ تھا کہ دس سٹیپ رکھے گئے ہیں یہ. ٹھیک ہے، 10 سٹیپ پہلے مکمل ہو گئے. اب مرحلہ دوسرا شروع ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے نا اس کی تھوڑی سی تعریف انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں بھی مرگی تشنج یہاں سے. دوم، مرگی تشنج یا جن کے بولنے کی حالت میں مبتلا شخص کو ہوش میں لانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. اب اولاً مرگی یا تشنج جسمانی یا نفسیاتی. اگر دورہ کسی جسمانی بیماری نفسیاتی حالت کی وجہ سے ہو اور روحانی اثر نہ ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ ابتدائی طبی امداد کے طور پر معاملہ کیا جائے گا، رقیہ کے طور پر نہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے. یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہے کہ مرگی یا تشنج کہتے ہیں اکڑاؤ پن، اکڑ گیا جسم مرگی میں. ٹھیک ہے، یا اکڑ پن میں. یہ جسمانی یا نفسیاتی بیماری کا بتا رہے ہیں، روحانی کا نہیں ہو رہا ذکر ابھی. اگر دورہ کسی جسمانی بیماری یا نفسیاتی حالت کی وجہ سے ہو تو اور روحانی اثر نہ ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ ابتدائی طبی امداد کے طور پر معاملہ کیا جائے گا، رقیہ کے طور پر نہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بندہ سمجھے جی اس میں جن حاضر ہو گیا ہے، نو. اس سے بھی ہٹ کے ایک جاہل عوام کی میں بات بتاؤں گا، وہ جوتیاں سنگھا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، روڈ پہ کئی بار دیکھنے میں آیا ہے، مرگی ہوئی ہے جوتیاں سندا، بھائی شیطان نے تو چھوڑنا ہی ہے اس کو، تمہارا عقیدہ تھا کہ جوتی پہ آ جائے، پھر اگلے دن جوتی والی سرکار کہیں سے وہ شروع ہو جاتی ہے، جوتیوں والی سرکار، ہاں جی، اس طرح نا وہ صحیح. پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے عوام، جنہوں نے بس شارٹ کٹ مانگتے ہیں نا جو لوگ، وہ پھر قرآن و سنت، کیونکہ ٹائم دینا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، نماز، قرآن و سنت، نماز کرنا ہے، روزہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، حج کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے قرآن و سنت کے مطابق، جنت جہنم، ٹھیک ہے، اور آخرت، قبر کیا ہے، اس کے لیے وہ نا اس چیز میں نہیں وہ پڑھتے، وہ کہتے ہیں بس ریڈی میڈ کوئی چیز ہمیں مل جائے، بس کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے کسی اور چیز کو پوجنا شروع کر دیا، کچھ بھی نہیں، ایک بندے کو ملا، اس نے وہ پتہ نہیں کسی وجہ سے کھمبا اڑ گیا کہ پچھلے عرصے میں، تو وہاں پہ کھمبا دوبارہ آ کے لگایا تو ادھر نہ کہتے ہیں فلاں کوئی بے روزگار بندہ، تو اس نے وہاں پہ کھمبے والی سرکار مشہور کر دیا، وہاں پہ لوگ پوجا پاٹ ہو رہی ہے، کاروں والے رک رہے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں والے ادھر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملنگ جو تھا وہ کروڑوں پتی ہونا شروع ہو گیا، ادھر شرک علیحدہ پھیل رہا ہے لوگوں میں، تو یہ چیزیں نا بڑے دور تک جاتی ہیں، اس لیے چھوٹی سی چیز کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، تو جوتی سنکھانا یہ غیر شرعی ہے، مرگی میں آپ اس کے کان میں اذان دیں، اس کو میڈیکل طبی امداد مہیا کریں، اگر قریب کی ہاسپٹل وغیرہ ہے تو، وغیرہ وغیرہ، جی. خطرے سے دور کرنا. اگر مریض کسی اونچی جگہ، تیز چیز یا خطرناک مقام کے قریب ہو تو نرمی سے اور بغیر سختی کے اسے محفوظ جگہ منتقل کریں. جی. درست پوزیشن. مریض کو زمین پر محفوظ جگہ پر لٹا دیں، بہتر ہے دائیں کروٹ پر ہو تاکہ رال یا مواد سانس کی نالی میں نہ جائے. ٹھیک ہے نا، رال نکل رہی ہوتی ہے نا، اس کے تھوک بہ رہی ہوتی ہے اس میں مرگی میں، تو یہ ایک مین چیز بتائی گئی ہے اس میں. جی. گرد و نواح صاف کرنا. آس پاس موجود تمام اشیاء ہٹا دیں جو اچانک حرکت کی صورت میں اسے نقصان پہنچا سکتی ہو. ہاں. زور سے نہ پکڑیں، اسے خود کو نقصان پہنچانے سے روکیں، لیکن سختی یا جکڑاؤ نہ کریں کیونکہ اس سے حالت بگڑ سکتی ہے. طبی مدد طلب کرنا. اگر دورہ چند منٹ سے زیادہ جاری رہے یا بار بار آئے تو فوراً ایمبولینس یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جی. دومن، مرگی یا تشنج روحانی اثر کی وجہ سے. اگر دورہ رقیہ پڑھنے کے دوران شدید غم یا غصے کی حالت میں ہو اور روحانی تشنج کے علامات ظاہر ہوں تو یوں عمل کریں: براہ راست قرت مریض کے دائیں کان میں پڑھیں، آیت الکرسی بار بار پڑھیں. اضافی طریقے ہوش میں لانے کے لیے: بسم اللہ کہہ کے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چہرے پر چھڑکیں، پیشانی پر ہلکی سی ضرب دیں اور بسم اللہ کہیں. شدت کی حالت میں اگر تشنج یا مرگی بڑھ جائے تو آواز بلند کر کے آیت الکرسی زیادہ پڑھیں. حالت کی سختی سے نہ گھبرائیں، جتنی شدت بڑھے اتنی ہی ہم قرت اور دعا میں مضبوطی کریں یہاں تک کہ مریض ہوش میں آ جائے. اذان بھی دے سکتے ہیں. سومن، مریض کی زبان سے جن کا بولنا. اگر جن حاضر اور مریض کی زبان سے بات کرنے لگے تو نمبر 1 اس کی باتوں میں نہ پڑیں، نہ اس کی باتوں پہ یقین کریں، نہ بحث یا مکالمہ کریں. نمبر 2 رقیہ جاری رکھیں تو توجہ دیں. آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الزلزلہ. انصراف تک قرت پڑھتے رہیں یہاں تک کہ وہ چلا جائے یا اس کا اثر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، رقیہ جاری رکھنا ہے اور آیت الکرسی، سورہ بقرہ، یہ اذکار پہلے اپنے بھی پورے ہونے چاہیے، پہلے خود پر پھونک کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو غیر اللہ پر توکل کرنے والا ہے وہ شروع کرے تو وہ اس میں سے نکل کے اس میں بھی گھس سکتا ہے وہ جن، یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ نہیں منہ میں سگریٹ ہے اور غیر شرعی بندہ ہے، کانوں میں ہینڈ فری گانے چل رہے ہیں تو بڑا بننے کے لیے آگے ہو گیا، وہ جی میں دیکھ لینا کیڑا جن ہے، وہ پھر نا
مسئلہ لینے کے دینے پڑ بھی سکتے ہیں. شرعی نمازی پرہیزگار بندہ ہی یہ کام کرے. اگر آپ مواحد ہیں، توحید سمجھنے والے ہیں، تو آپ کسی وجہ سے اذکار نہیں بھی کیے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے آگے ہوں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن بدعتی اور غیر اللہ پر توکل والا بندہ یہ کام نہ کرے، وہ دور رہے. ٹھیک ہو گیا؟ باتیں کروائے گا، باتوں میں نہیں پڑھنا. جی پڑھیں آگے. چہارم اہم ہدایات اور تنبیہات. بعض جن راکی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا ہاتھ بڑھا کر نقصان پہنچانا، اس صورت میں بسم اللہ کہہ کر ہاتھ سے روکیں. جن سے گفتگو میں نہ پڑیں الا یہ کہ آپ کے پاس علم اور تجربہ ہو، کیونکہ ان کے بہت سے فریب اور راستے ہوتے ہیں. شدید حالات میں بہتر ہے کہ تجربہ کار راکی شرعی کی نگرانی میں معاملہ کیا جائے تاکہ عملی تجربہ حاصل ہو. یہ ہدایات ہنگامی یا اچانک پیش آنے والی صورتحال کے لیے ہیں، جیسے کر کے کسی فرد کے ساتھ اچانک ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، ڈیٹیل طلب چیزیں آگے آئیں گی. یہ صرف اچانک ہنگامی صورتحال کے لیے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا، جوتیاں نہیں سنگھانی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹریس کرنے کے طریقے بھی آئیں گے آگے کہ کیسے پتہ چلے یہ جناتی مرغی ہے یا دوسری مرغی ہے. اس کی بھی انشاءاللہ تشخیص آگے ہم پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھیں جی آپ. پنجم خلاصہ. یہ تمام امور روحانی بیماری کے ابتدائی امداد کے درجے میں ہیں. مکمل علاج اور طویل رقیہ سیشنز کا طریقہ آئندہ دروس میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا. جیسے جیسے آپ اس مرحلے میں آگے بڑھیں گے، آپ تمام اقسام کی روحانی حالتوں سے نمٹنے کے زیادہ پیشہ ورانہ طریقے سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ اردو تھوڑی سی ہندی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ یہ تھوڑا سا کیا گیا ہے سب کی آسانی کے لیے. ٹرانسلیشن یہ ہندی بھی تھوڑی حیدرآبادی لگا دی ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ اس میں نہ جائیے گا کہ رقیہ کو وہ فیمیل بنا رہے بعد کا رقیہ اثر کرے گی. حالانکہ رقیہ ہوتا ہے، رقیہ پڑھا جائے گا، رقیہ پڑھی جائے گی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں آپ نے نہیں وہ زیادہ ہو کچھ. بسم اللہ. چلیں جی نیکسٹ. درس سوم مرحلہ دوم. رقیہ شریعہ کی مجلس کے دوران روحانی مجلس کے ساتھ درست طریقہ کار. اولاً جلسے سے پہلے تیاری. نمبر 1، جگہ کی تیاری. جگہ صاف ستھری ہو، تصویروں، مجسموں اور موسیقی سے خالی ہو، پرسکون ہو، شور اور غیر ضروری آمد و رفت نہ ہو. مریض کے پاس موجود تمام تعویذ، گنڈے یا شرکی اشیاء ہٹا دی جائیں. اگر ممکن ہو تو پانی یا تیل پہلے سے پڑا ہوا موجود ہو. نمبر 2، راکی کی تیاری. باوضو ہو، مکمل طہارت کے ساتھ. نیت تازہ کرے کہ رقیہ عبادت اور سبب ہے، شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے. کثرت سے استغفار کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. دل میں جنات کا خوف نہ ہو، کیونکہ خوف ان کے لیے دروازہ ہے. نمبر 3، مریض کی تیاری. وضو کرے اور ممکن ہو تو قبلہ رخ بیٹھے. نیت کرے کہ شفا صرف اللہ سے مانگ رہا ہے. اسے بتایا جائے کہ دوران رقیہ بعض علامات ظاہر ہو سکتی ہیں: رونا، جمائیاں، چکر، گرمی، ٹھنڈک، گھبراہٹ، اور یہ معمول کی بات ہے. یاد دلایا جائے کہ رقیہ راکی کی طاقت نہیں بلکہ قرآن و سنت کا ذکر ہے. دومن جلسے کے مراحل. بسم اللہ، الحمدللہ اور درود ابراہیمی سے آغاز. نمبر 1. نمبر 2، نیت شفا کے ساتھ سورۃ الفاتحہ. نمبر 3، تدبر کے ساتھ آیت الکرسی، یہ شیطان کے خلاف سب سے بڑی آیت ہے. نمبر 4، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات. نمبر 5، سحر کی آیات. سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے لے کے 122 تک. سورہ یونس آیت 79 سے لے کر 82 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیت 65 سے لے کے 70 تک. حسد و نظر کی آیات. فلق، ناس، القلم، سورۃ القلم کی آیت نمبر 51. مس کی آیات. نمبر 7، الصافات، سورہ الصافات آیت نمبر 1 سے 10. سورۃ المومنون
آیت نمبر 115 سے 118 تک. دم کرنا اور درد کی جگہ یا مریض کے سر یا سینے پر ہاتھ پھیرنا. صرف جینٹس کے سومن لیے، عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم، نہ محرم عورت، اور اس کا محرم ہے تو وہ الگ بات ہے، یعنی کسی کی بیوی کو مسئلہ ہے، بہن بیٹی کو، تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، ہاتھ پکڑ سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. نیکسٹ. سومن جلسے کے دوران مشاہدات. ممکنہ علامات: بلا سبب شدید رونا، جن کا غم یا مس، بار بار جمائیاں اور آنسو، نظر یا حسد، سر میں بوجھ یا چکر، مس، جسم میں ادھر ادھر درد، سحر یا نظر، کیا یا کی خواہش، کھلایا یا پلایا ہوا زہر. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے نا. یہ جلسے کے دوران کی چیزیں نوٹ کرنی ہے ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، پڑھائی سیشن ہو رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اس کو فیل ہو رہی ہے، کیا علامات ہیں، پھر اس کی علیحدہ قسمیں آگے کہ اس علامت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ آگے آئے گی. جی. ہاتھ پاؤں محسون ہونا، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا، شیطانی تسلط. اگر جن مریض کی زبان سے بولنے لگے، اس سے بات چیت نہ کریں. آیت الکرسی، سورۃ الزلزلہ، سورۃ الفلق ناس پڑھتے رہیں. دھمکیوں یا دعووں کو نظر انداز کریں، یہ شیطانی چالیں ہیں. اگر تشنج یا مرغی ہو جائے، نرمی سے مریض کو سنبھالیں تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے. بلند آواز میں قرأت جاری رکھیں، چہرے پر دم کریں یا تھوڑا سا ٹھنڈا، تھوڑا سا اوپر کیجیے گا. بلند آواز میں قرأت جاری رکھیں، چہرے پر دم کریں یا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی چھڑک دیں. چہارم جلسے کے بعد مریض کی نمبر 1 مریض کی رہنمائی. نماز اور اذکار کی پابندی، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت، صبح شام کے اذکار کی مداومت، گناہوں سے اجتناب کیونکہ یہ شیطان کے دروازے ہیں. نمبر 2 طبی رہنمائی. اگر واضح جسمانی علامات ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرے، رقیہ اور دوا دونوں جمع کرنا جائز ہے. نمبر 3 نفسیاتی رہنمائی. مریض کو تسلی دی جائے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. جلسہ زیادہ طویل نہ کیا جائے تاکہ مریض تھک نہ جائے. پنجم راکی کے لیے تنبیہات. عورت کے جسم کو بلا ضرورت نہ چھوئے اور شدید ضرورت میں محرم کی موجودگی ہو. آواز غیر ضروری طور پہ بہت بلند نہ کرے. غیر شرعی الفاظ یا بدعات استعمال نہ کرے. جلسہ حد سے زیادہ طویل نہ ہو، تقریباً 30 منٹ سے 1 گھنٹہ. اجرت معروف حد میں ہو اور افضل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رکیا کرے. اب خاتمہ. انسان لے سکتا ہے پیسے رقیہ پڑھنے کے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹائم کے پیسے لے گا. قرآن پڑھنے کے نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹائم لے رہا ہے ایک بندہ، آپ پہ پڑھ رہا ہے، سارا اس نے تیاری کی ہے، آپ کے لیے ایکسپرٹ بنا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کی خدمت کریں، ٹھیک ہے. شفا بھی انشاءاللہ اس سے جلدی ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے بھی اوپر لوڈ نہیں پڑے گا، آپ پہ بھی نہیں پڑے گا. مناسب سی اجرت طے کر کے تو یہ رقیے کی اجرت لی جا سکتی ہے. خاتمہ. یہ درس راکی کے عمل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اسی کے ذریعے وہ صحیح قرأت، علامات کی پہچان اور اچانک حالات میں درست طرز عمل سیکھتا ہے. مسلسل مشق کے ساتھ اس کا تجربہ بڑھتا ہے اور وہ مس، سحر، نظر اور روحانی، جسمانی و نفسیاتی بیماریوں میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جی بالکل سمجھ آ گئی ہے نا. انشاءاللہ آگے آئیں گے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہو گئے نا پیدا، ڈونٹ وری، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. تعلیمی منظر. رقیہ کے دوران جن کی حاضری اور زبان پر آ جانا. وضاحتی منظر. تصور کریں کہ آپ ایک رقیہ کے مجلس میں موجود ہیں. مریض ابتدا میں راکی کے سامنے پرسکون بیٹھا ہے. راکی خشوع اور ثابت آواز کے ساتھ تلاوت شروع کرتا ہے. سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھتا ہے. چند منٹوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کے چہرے پر آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگتی ہے. اس کی آنکھیں سامنے موجود لوگوں پر فوکس نہیں کرتی، جیسے خلا میں گھور رہی ہوں، یا بے اختیار دائیں بائیں گھومنے لگتی ہیں. سانس تیز ہو جاتی ہے، سینہ زور زور سے اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، ماتھے سے پسینہ بہنے لگتا ہے، حالانکہ موسم معمول کے مطابق ہوتا ہے.
اچانک اس کی آواز بدل جاتی ہے، وہ آواز نہیں رہتی جو آپ اسے جانتے تھے، کبھی بہت بھاری اور کرخت ہو جاتی ہے جیسے کسی بوڑھے مرد کی آواز، اور کبھی تیز اور باریک جو اس کے اصل آواز سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ ایسے الفاظ بولنے لگتا ہے جو اس نے کبھی سیکھے ہی نہیں ہوتے، اور کبھی کسی اور لہجے یا زبان میں بولنے لگتا ہے۔ راکی پورے اطمینان اور ثابت قدمی سے تلاوت جاری رکھتا ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مریض اپنے جسم کو مروڑنے لگتا ہے، گویا کوئی طاقت اندر سے اسے جکڑے ہوئے ہو۔ ہاتھ زمین پر مارنے لگتا ہے یا انگلیوں کو اس زور سے بھیجتا ہے کہ پنجوں کی طرح مڑ جاتی ہیں۔ کبھی اچانک لمبی چیخ نکلتی ہے جو اندر کی گہرائی سے آتی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی ایک عجیب والی اس کی ذکی دیتا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ کبھی درد سے چیختا ہے، مجھے یاد سے جلا رہے ہو، اور کبھی منت سماجت کرتا ہے، مجھے چھوڑ دو میں چلا جاؤں گا۔ مریض کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلتے ہیں، کبھی شدید سرخی، پھر یکا یک زردی، پھر کپ کپی جیسے سخت سردی لگ گئی ہو۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، کبھی وہ آنکھیں زور سے بند کر لیتا ہے، اور کبھی ایسی عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے جو اس کی اپنی نہیں، جو اس کی اپنی نہیں لگتی بلکہ کسی اجنبی کی نظر محسوس ہوتی ہے جو اس کے ذریعے بول رہا ہو۔ راکی نہ اس کی دھمکیوں کی طرف توجہ دیتا ہے اور نہ اس سے لمبی گفتگو کرتا ہے، اچھا، بلکہ تلاوت جاری آنکھیں رکھتے ہوئے کہتا آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہیے، پیشنٹ کے اندر جن حاضر ہو نا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے، وہ آنکھوں کے تھرو بھی جادو ٹرانسفر کرتا ہے سامنے والے پر، چاہے راکی ہو یا عام بندہ ہو۔ ہے۔ راکی نہ اس کی دھمکیوں کی طرف توجہ دیتا ہے اور نہ اس سے لمبی گفتگو کرتا ہے، بلکہ تلاوت جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے دشمن نکل جا، کسی مسلمان کے جسم میں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمکش اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کشمکش اور شدید ہو جاتی ہے، جسم زور زور سے کانپتا ہے، آواز چیختی ہے، پھر آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ سب کچھ بتدریج ساکن ہو جاتا ہے۔ چند منٹ بعد مریض ہوش میں آ جاتا ہے، حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا تھا، گویا وہ اس دوران دنیا سے بالکل غائب تھا۔ طلبہ کے لیے نوٹس: یہ منظر مختلف صورتوں میں دہرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت کے قریب ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ ہر مریض میں جن زبان پر نہیں آتا، کچھ میں صرف تشنج، رونا یا قے جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سمجھدار راکی گفتگو میں نہیں الجھتا بلکہ تلاوت اور دعا پر توجہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ عارض جن نکل جائے یا کمزور پڑ جائے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی ہے۔ آگے ہے درس الرابع، ٹھیک ہے، مرحلہ ثانیہ، ٹھیک ہے، چوتھا درس ہے اور دوسرا مرحلہ ہے۔ مرحلہ پہلا ختم ہو چکا ہے، اب دوسرا، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں یہاں پر راقی کے لیے پہلے اور بعد میں کیا کرنے کے کام ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ بتائیں گے ابھی۔ درس چہارم، مرحلہ دوم۔ جلسے سے پہلے، دوران اور بعد میں راکی کے لیے بنیادی تحسینات۔ تمہید۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیں، کوئی نہیں۔ تمہید: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ رقیہ کرنے والا محض آواز کی قوت سے میدان میں نہیں اترتا، بلکہ توحید، اخلاص اور عملی التزام کی قوت سے اترتا ہے۔ تحسین کوئی تعویذ نہیں کہ بس پڑھ لی اور بات ختم، بلکہ یہ عبودیت کا ایک مکمل منہج ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ محض الفاظ ہوں، جتنا دل اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھے، ہاتھ گناہوں سے پاک ہوں اور زبان ذکر کے قریب ہو، اتنا ہی رقیہ کا اثر اللہ کے حکم سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ اولاً جلسے سے پہلے جی، اب میں ایک احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ پیش کروں گا۔ غالباً اور کسی کو بچی کے جن حاضر ہوا تو انہوں نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہاں بچی کے اندر جن حاضر ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی جوتی بھیجی، کہا اس سے پٹائی کی جائے گی اگر نہ گئے تو۔ وہ کہے ٹھیک ہے احمد بن حنبل، ماشاءاللہ، ہمیں پورا شہر چھوڑ کر جانے کو کہیں تو ہم چلے جائیں، یہ بچی کا جسم کیا چیز ہے۔ وہ چلے گئے۔ پھر بعد میں ان کے وفات کے بعد جو ہے نا، ان کے شاگرد نے بھی، کسی اور نے یا شاگرد نے یہ کام کیا، جوتی، انہوں نے کہا وہ احمد بن حنبل جیسی شخصیت تھی، آپ ان کی نقل کرنے کی کوشش نہ کرو۔
اب احمد بن حنبل کی زندگی آپ دیکھیں، انہوں نے بڑی دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر، بہت زیادہ۔ ان کی نا ہسٹری آپ پڑھیں، ان کی سیرت، بہت اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ بہت زندگی کے اندر انہوں نے، ایک علم کے پہاڑ تھے، قرآن و سنت کا علم ایسا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، ان کی صرف ایک حکم سے جن شیطان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو جتنا علم کے قریب ہوگا بندہ، اتنا شیطان آپ سے ڈرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے۔ اولاً جلسے سے پہلے کی تحسین، علمی، قلبی اور عملی تیاری۔ نمبر 1، قلبی یا ایمانی تیاری۔ نیت کی اصلاح، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ محض سبب ہیں، نہ خود پسندی ہو اور نہ طریقوں پر غرور۔ توحید کی تجدید، سچا توکل، اللہ سے مدد اور دل کے ہر غیر اللہ تعلق کو کاٹ دینا۔ گناہوں کا ترک، گناہ ایک شگاف ہے اور شیطان اسی سے داخل ہوتا ہے، ان سے باز آئیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ نمبر 2، طہارت اور سنن، وضو اور جو استطاعت رکھے اس کے لیے غسل مستحب ہے، 2 رکعت نفل اللہ سے مدد اور شر کے دفع کے لیے۔ تحسینی اذکار، سورۃ فاتحہ 1 یا 3 مرتبہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اخلاص، فلک، ناس 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، یہ دعا، آگے دعائیں ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم اکفنیہم بما شئت انک علی ما تشاء قدیر۔ یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اوپر پھونک لینی چاہیے۔ آگے، جگہ اور افراد کی تیاری۔ افراد کی تیاری، پرسکون جگہ، مناسب روشنی، اچھی ہوا اور ممکن ہو تو قبلہ رخ بیٹھنا۔ خلوت سے اجتناب، غیر محرم عورت کے ساتھ سیشن محرم یا معتبر جماعت کے بغیر نہ ہو۔ شرعی حدود، غیر محرم کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ضرورت ہو تو حائل، مصحف، رومال، دستانہ یا محض اشارہ کافی ہے۔ جسمانی تحفظ، نوکیلی یا بھاری اشیاء ہٹا دیں، ممکن ہو تو پڑا ہوا پانی تیار رکھیں۔ خاندانی ترتیب، بہتر ہے کہ 2 معتبر افراد موجود ہوں، ایک پڑھنے والا اور دوسرا معاون۔ اچھا، ایک نا یہ بھی ہے کہ انسان ہے نا، اور اب آپ، بعض لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب دم سینڈ کر دیں، جی وہ جو گھنٹے کا دم ہے وہ سینڈ کر دیں۔ تو وہ کسی کو سینڈ کیا گیا، وہ عورت کچن میں تھی، وہ چولہے پہ گر گئی، دم کے دوران حاضری ہو گئی نا۔ تو یہ دم ایسے سننے بھی نہیں چاہیے، بڑی بڑی ہیوی آیتوں والے ڈاؤن لوڈ کیے اور سننا شروع کر دیے، خود بڑے بن گئے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور نہ یہ سینڈ کرنے چاہیے کسی کو، ٹھیک ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ راکی علاج کرتا ہے جو ماہر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ 10ویں سٹیپ کا دم ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سننا یا سنانا چاہ رہے ہیں پیشنٹ کو، یہ ایسی آیات ہیں جو کہ عذاب جہنم کے تذکرے یا بہت سخت ہیں، جس سے فوراً رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ مریض ڈرائیونگ کے دوران ہو، مریض کچھ ہو جائے، حاضری ہو جائے، ڈرائیونگ کے دوران حادثہ ہو سکتا ہے، چھت کے اوپر وہ اونچی جگہ کھڑا ہے یا آگ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ آگ کے قریب یا کوئی ایسی خطرناک جگہ پہ، اور چلتے پھرتے ہوئے بھی رقیہ سننے کا فائدہ ہم نے نوٹ کیا کہ نہیں ہوتا اتنا، توجہ سے باوضو قبلہ رخ یا توجہ سے کم از کم سننے کا نا زیادہ فائدہ نوٹ کیا گیا ہے۔ یہ آن لائن ریکارڈنگ کیا چیز ہے؟ نہیں جی قاری صاحب آپ ریکارڈنگ میں بھی بخل سے کام لے رہے ہیں، بھیج دیں، قرآن ہی تو ہے۔ او بھائی قرآن کے 30 پارے ڈاؤن لوڈ کرو، سنو نا، کس نے منع کیا تمہیں؟ لیکن دم کیوں مانگ رہے ہو تم ہم سے؟ اگر زیادہ شوق ہے آؤ فارم بھرو، تشخیص کراؤ، پھر ہم آپ کا علاج کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بہت نازک ہوتی ہے، ایسے کسی کو دم بھیجنا یا سنوانا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، مباح آلات کی تیاری، اختیاری۔ نمبر 4، صاف پانی، پڑھنے اور مباح، فون کے۔ اچھا مباح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے کہ آپ منع نہیں ہے وہ دین میں، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ مباح امور، ایک ہوتا ہے حلال حرام، ایک ہوتا ہے جائز ناجائز، ایک ہوتا ہے مباح۔
مباح کہتے ہیں کر لو ٹھیک، نہ کرو تب ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. ہاں بعض کہتے ہیں نا جی سنت بتاؤ کہاں سنت ہے یہ پورا علاج. بھائی حدیث ہے مسلم شریف کی، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ہم تو اللہ کو پکار رہے ہیں دعائیں آیتیں پڑھ پڑھ کے. ٹھیک ہے نا. صحیح. ہاں. صاف پانی پڑھنے اور پھونک کے لیے پھونکنا بھی زیتون کا تیل تھتکارنا ہے. جل سے. پھونک مارنی منع ہے کھانے پینے کی چیز کو، حدیث میں منع ہے. لیکن ایک یہ نمی والی تھتکارنا یہ جائز ہے. نمی والی تھتکارنے سے پانی تیار کر کے پیشنٹ کے اوپر بہانا، اس کو پلانا، یہ ٹھیک ہے. ہاں جی. صحیح. زیتون کا تیل جلسے کے بعد درد کی جگہ ملنے کے لیے. ہاں پانی چھڑکنے کی بوتل. ہوا نہ لگے اس کے بعد، یہ پانی نہیں ڈالنا ٹھنڈ، کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے زیتون کا تیل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی پی آئی والے مریض کو ڈاکٹر کے مشورے سے یہ استعمال کرائیں، لگائیں یا پلائیں جو بھی ہے. پہلے بی پی آئی ہے اور اس کو گرم زیتون یا گرم شہد آپ دیں تو یہ مسئلہ بن سکتا ہے. پانی چھڑکنے کی بوتل ضرورت کے وقت تحسین کے دروس میں ذکر ہو چکا ہے. یہ تنبیہ. پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا نا، چھڑکنا ہے کس نے نہیں چھڑکنا ہے، کہاں چھڑکنا ہے، کب چھڑکنا ہے، یہ ساری یاد ہوگی آپ لوگوں کو. انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بھیج دوں گا، اس میں سارا کچھ آئے گا. یہ ریکارڈنگ ماشاءاللہ صاف ہوئی ہے، سگنل تو ڈراپ تھے لیکن ریکارڈنگ ماشاءاللہ صاف ہوئی ہے الحمدللہ. میں بھیج دوں گا. جی پڑھیں آگے. تنبیہ. نہ طلاسم، نہ تعویذات، نہ نامعلوم کاغذات، نہ مقاصد مجہول، بخور، مباح، خوشبو جائز ہے. ٹھیک ہے. طلسم کاٹ واٹ کے مربے اور بنائے ہوئے، ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کے جن کا معنی ہی نہیں پتہ جی. بتیاں بنائی ہوئی ہیں تو کھا لو جی. پیشنٹ کے اوپر پتہ ہی نہیں، گنتی لکھی ہوئی ہے، 7 آیتیں، 7 گنتی، 7 شیطانوں سے مدد، فرشتوں سے مدد، پتہ نہیں کیا کچھ. یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، حرام ہے یہ چیزیں. جی. ثانیاً جلسے کی دوران کی آپ تحسین. پیشنٹ کو علاج کر رہے ہیں، جلسہ تحسین سیشن کے دوران کیا کرنا ہے وہ بتا رہیں گے ابھی. یہ قرت اور تعامل کا منہج. نمبر 1 آغاز کا طریقہ. بسم اللہ، حمد، ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. نیت مریض کے لیے شفا اور رحمت اور راکی و حاضرین کے لیے حفاظت. قرآن کو گنگنانا یا شور بنانا نہیں، ٹھہراؤ، خشوع اور ثبات کے ساتھ قرت. قرت کی تجویز کردہ ترتیب لچک کے ساتھ. اچھا سورۃ فاتحہ شفا کی نیت سے اچھا 7 مرتبہ. اچھا ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کئی سالوں سے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں. زیادہ خوبصورت آواز سے قرآن پڑھیں گے نا، وہ نظر لگانے کی کوشش کرے گا وہ شیطان جن. اور آپ نے روب کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے صحیح روب کے ساتھ، تاکہ وہ ڈرانا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے نا شیطان سے. آپ اس کے اوپر کوئی وہ تو نہیں، مطلب ہے کہ پھول پھینکنے کے لیے تو نہیں آئے آپ، مقابلے کے لیے آئے ہیں. تو باروب الفاظ آواز میں لہجے میں قرآن پڑھنا ہے، جس طرح ہو سکے ڈانٹ کے اس میں لہجے میں، کیونکہ قرآن ہے نا، قرآن ایک کلام الہی ہے اور باروب آواز میں پڑھنا ہے آپ نے. اس پہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے، تو اس پہ باروب الفاظ میں آپ نے پڑھنا ہے قرآن. جی. قرآن کی تجویز کرتا ترتیب لچک کے ساتھ. سورۃ الفاتحہ شفا کی نیت سے 7 مرتبہ. آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اخلاص، فلک، ناس 3 مرتبہ. پھر ضرورت کے مطابق سحر کی آیات، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، یونس کی 79 سے 82 تک، طٰہٰ کی 65 سے 69 تک. حسد نظر کی آیات، سورۃ النساء آیت نمبر 54، قلم، سورۃ قلم آیت نمبر 51 سے 52. شفا کی 6 آیات، سکینت کی آیات اگر حالت کو پرسکون کرنا ہو. اہم اصل ثابت منہج پر قائم رہیں، ضرورت کے مطابق اضافہ کریں، بے معنی بڑبڑاہٹ یا غیر واضح کلام نہ ہو. نفس اور حیت. نفس کہتے ہر ہیں، حصے کے ہاں نفس کہتے ہیں پھونکنے کو. ٹھیک ہے. من شر النفاثات فی العقد. نفاثات آتا ہے نا سورہ نفس کہتے ہیں پھونکنے کو. یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں من شر النفاثات فی العقد، گروں پر پھونکنے والیوں سے.
پڑھ کے پھونکنے والیوں سے. ٹھیک. ہر حصے کے بعد ہلکی پھونک معمولی رطوبت کے ساتھ ہاتھوں پر، پھر محرم کے لیے درد کی جگہ مسح. غیر محرم کے لیے پانی پر پھونک. مریض خود پیے یا غسل کرے. آواز کی سطح پر اعتماد اور ثابت، ضرورت پر مضبوط مگر چیخو پکار نہیں. زیادہ شور زور سے پڑھیں گے نا، کوشش کریں مائک ساتھ رکھنا چاہیے ایک، تاکہ آہستہ آواز میں آپ مزے سے پڑھیں کلام الہی. اور چیخیں گے نا تو جو 1 گھنٹے میں تھکنا ہے آپ نے، وہ 10 منٹ پڑھ کے آپ کی بیٹری لو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، گلا بیٹھ جائے گا. جی مائک ساتھ رکھیں. اسپیکر چھوٹا سا ایک ملتا ہے، یعنی آپ لے جا بھی سکتے ہیں اس کو ساتھ. بڑے اچھے اچھے آج کل ماشاءاللہ اسپیکر آئے ہوئے ہیں، تو اس میں آہستہ سے پڑھیں آپ. اور پکڑنے اور کے لیے نا ایک بندہ ساتھ ہونا چاہیے آپ کی. یہ نہیں کہ آپ پکڑ بھی نہیں. میرے تجربے ہوئے ہیں نا، پیشنٹس کو بعض اوقات میں نے ڈیل کیا ہے، پیشنٹ کی حاضری ہو گئی، پھر اس کو میں نے پکڑ کر گرانا بھی پڑا. وہ تو لڑائی پہ اتر آتا ہے پیشنٹ جب حاضر ہوتا ہے، تو مجھے سانس چڑھ گیا. اب ٹھیک ہے، میں پڑھوں یا اس کو اب لڑائی کروں؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس نے وہ زور آزمائی شروع کر دی. ٹھیک ہے، اب ظاہر انسان ہے، سانس تو چڑھتا ہے. اب پڑھائی جو ہے نا وہ رک گئی. لہٰذا آپ نے پرسکون بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور پکڑنے والی ٹیم آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. جی. ردعمل اور کیفیات سے نپٹنا. ہلکی علامات، جمائی آنسو، کپ کپی، متلی نیند اطمینان سے جاری رکھیں. تشنج یا سرا، خطرناک حرکت روکیں. سر اور پہلو محفوظ رکھیں. چہرے پہ ہلکا ٹھنڈا پانی. دائیں اور بائیں کان میں آیت الکرسی. گردن نہ دبائیں، سینہ نہ پکڑیں. شدت بڑھے تو قرت پڑھیں اور لہجہ ثابت رکھیں. ان کا نظر مکالمہ نہ کریں. دھمکی پر یقین نہ کریں. بحث میں نہ پڑے. اچھا. مختصر جواب ضرورت پر. جی یہ دونوں کندھوں کے اوپر والا گوشت ہوتا ہے نا، جو گردن کی سائڈوں پہ جو گوشت ہے، جو مالش میں بھی دبواتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے، بندے کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. کانوں کے بالکل نیچے جو گوشت ہے نا، کندھوں کے اوپر، کانوں کے بالکل نیچے، وہ جگہ دبانے سے ایک ٹائم میں دونوں سائڈوں کی نہیں دبانی، ایک سائڈ میں ایک، ورنہ پیشنٹ بے ہوش نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رگیں ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک مطلب جن جب حاضر ہو جائے تو اس کو یہاں سے دبا کے رکھنا اور پڑھائی کرنا مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خون میں وہ دوڑ رہا ہوتا ہے نا جن شیطان اس کی. تو جب ہم اس کو پکڑیں گے کندھے کی اس گوشت سے، تو انشاءاللہ اس کی رفتار میں کمی آئے گی اور اس کو تنگی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو تکلیف ہوگی اس سے. نمبر 2، اس کے انگوٹھا، ہاتھ کا انگوٹھا اور بڑی یہ انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے ہاتھ کی، اس کے درمیان جو گوشت ہے نا، انگلی اور انگوٹھے کے درمیان، اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں. یہ پوائنٹس ہوتے ہیں. پوائنٹس بھی انشاءاللہ کسی دن اللہ نے موقع دیا تو شیئر کیے جائیں گے، وہ باقاعدہ تصویروں کی شکل میں ہے. جی. اوپر کر لیں تھوڑا سا. جی. نظر نہیں آ رہا گائی صاحب، یہاں تک تو میں نے پڑھ لیا. ہاں جی. بس ٹھیک ہے. جن کا تھکے تو نہیں ہے؟ بس کریں، چلیں کچھ منٹ اور پڑھ کے نا پھر انشاءاللہ. تھکے تو بتائیے گا. اچھا، پھر قرت جاری رکھیں. حملے کی کوشش، ہوشیار رہیں، معاون ساتھ رکھیں، نقصان دہ قربت نہ ہونے دیں. ہاتھ اٹھے تو نرمی اور حزم سے بسم اللہ کہہ کر روکیں اور قرت جاری رکھیں. ہاں، یہ ایک دعا ہے اوپر. مکالمہ نہ کریں، دھمکی پر یقین نہ کریں، بحث میں نہ پڑیں. بعض اوقات کہے گا اس کی خالہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ دشمنی ڈالے گا بھائی، آپ خوابوں میں آ جائے گا بزرگوں کعبے کی شکل بنا کے. او جی مجھے تو خواب میں بزرگ آئے ہیں، کہتے ہیں تیری خالہ نے بھیجا ہے. وہ بزرگ جھوٹ بول رہے تھے. نہیں میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے سوئی ہوں. وہ پیر صاحب نے کہا تھا جادو کرنے والا آ جائے گا خواب میں. استغفر اللہ. اتنے خطرناک ہیں معاملات، قتل ہو جاتے ہیں آپس میں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ
شیطان کے منہ پہ بلیو، اس کی بات پہ بلیو کریں، خوابوں میں بلیو کریں، ہیں جی، یہ چیزیں بلیو کے قابل نہیں ہیں. شیطان کام کر رہا ہے پیچھے، اس کو پتہ ہے آپ کے امزاد سے وہ ڈیٹا لے لیتا ہے آپ کا، کیا کس سے کتنی بنتی ہے آپ کی، کس سے دشمنی چل رہی ہے، وہ اسی کا نام لے گا خواب میں بھی اور منہ سے بول کے بھی پیشنٹ کے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات شوہر کے شکل میں آ کے ہم بستری کر کے چلے جاتے ہیں خبیث عورتوں کے ساتھ. یہ ہوئے ہیں، کیس آئے ہیں، یہ کوئی دیکھی سنی بات نہیں ہے. بعض عورتوں کے ساتھ مس العاشق ہے، وہی ان کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتی بیچاری کسی کو. ٹھیک ہے، دین کا علم بھی نہیں کسی کو، ان کے ساتھ سیکس ہوتا ہے، فیل کرتی ہیں وہ بیچاری. اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی عاشق جننیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ شادی کا انکار کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے رشتے میں. رشتہ آتا ہی نہیں، آئے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتے دیکھ کے. خوابوں میں ان کو، نہیں جی میں تو خواب دیکھا ہے جی، اس رشتے والے ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کا بھی علاج پھر دیا جاتا ہے. اب یہ کون بتائے عوام کو؟ آگے عامل بیٹھے ہوئے ہیں جنوں کے ساتھ مل کے کام کرنے والے، زنا کرنے اور کروانے والے، نعوذ باللہ. یہ سب دو لشکر ہیں دنیا میں، رحمان کا اور شیطان کا. ٹھیک ہے، رحمان کے لشکر کے ساتھ آپ نہیں ہیں نا، تو سمجھے پیچھے ایک ہی لشکر باقی ہے. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے لشکر میں ہیں آپ، لہذا رحمان کے لشکر کے ساتھ رہیں. جی جی آگے تھوڑا سا نیچے کریں. لمس اور پردہ داری کے ضوابط. لمس اور غیر پردہ محرم داری کے ضوابط. لمس کہتے ہیں چھونے کو، ٹھیک ہے جی، ٹچ کرنے کو. ٹھیک ہے. غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا ممنوع. حائل یا صوتی رہنمائی کافی ہے، یا اس کا محرم آپ کے ساتھ پڑھے. شفافیت. ممکن ہو تو سیشن اہل خانہ کے سامنے پردہ اور وقار برقرار رکھیں. جلسے کا دورانیہ عموماً 20 سے 45 منٹ. تھکن کی صورت میں مختصر کریں اور نشستیں تقسیم کریں. خود کو اور مریض کو حد سے زیادہ نہ تھکائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا. اب ایک جن اس کے اندر ہے، باقی اس کے ہیلپر دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں اس کی چار دیواری میں. یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے راکی حضرات کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دم پڑھ دو جا کے کسی کے گھر. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، چاہے آپ اپنے گھر بلاؤ کسی کو یا کسی کے گھر جاؤ، وہاں پیشنٹ کے صرف اندر نہیں ہوتا جن، اس کے ہیلپر بھی ہوتے ہیں دائیں بائیں پھیلے ہوئے چار دیواری میں. ان کو کیسے کور کرنا ہے؟ وہ دیکھیں، ہیلپ آپ روکیں گے تو اگلے کو آپ مات دے سکیں گے نا. ہیلپ آ رہی ہے ادھر سے، دیکھیں جی آپ مین جڑ نہیں بند کر رہے، سیلاب کا پانی جہاں سے آ رہا ہے، تو آپ کتنی وہ کریں گے حفاظت اپنی؟ کب تک روکیں گے پانی؟ نکالتے رہیں گے پانی اپنے گھروں سے؟ بھائی مین جڑ جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہ بند کرو. ہیلپ مدد، اس کی آیتیں بھی پھر الگ ہیں، طریقے الگ ہیں. جو مباح ہیں قرآن و سنت کے سے نہیں ٹکراتے وہ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم رزلٹ ملتا ہے اللہ کے فضل سے. اب بعض جن شیطان جسم کے اندر نہیں ہوتا، باہر سے تنگ کر رہا ہوتا ہے، باہر سے بھی بول رہا ہوتا ہے اثر ڈال کے. ٹھیک ہے، یہ بھی پہچاننے کے طریقے ہیں، آگے آئیں گے انشاءاللہ. سالسن جلسے کے بعد محفوظ اختتام اور فالو اپ. نمبر 1 اختتام. اللہم شفاء لا یغادر سقما، اور درود اور شفا کے وقت کا تعین نہ کریں. ٹھیک ہے جی، او جی محبوب قدموں میں تمنا کیوں چاہے کیسی نہ ہو. ٹھیک ہے، سوتن سے چھٹکارا، پتہ نہیں شوہر رائے راست پر، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں نہیں. شفا کا تعین نہ کریں، ایک دن میں ایک دم سے ٹھیک ہو جاؤ گے، 2 رقیے کرانے سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ 2 میں ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 میں بھی نہ ٹھیک ہو. شفا کا ٹائم اللہ کے پاس ہے، آپ نے کام کرنا ہے اپنا. لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں جی کتنا ٹائم لگے گا قاری صاحب اس مرض میں؟ بھائی مجھے کیا پتہ کتنا لگے گا، یہ تو آپ کی پرہیز تک ہے، آپ کے ایمان تک ہے، راقی کی توکل تک ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اب ایک گیس لگایا ہے کئی شیوخ نے، وہ آ رہے ہیں آگے پڑھیں. مریض کے لیے 7 دن کا پروگرام دہرایا جا سکتا ہے. صبح و شام
معروف اسکار پلس آیت الکرسی پلس موضوعات. سونے سے پہلے اخلاص فلک ناس 3 مرتبہ نفس کے ساتھ تھتکارنا اور سورۃ البقرہ نفس. آخری دفعہ. سورۃ البقرہ گھر میں تلاوت یا توجہ سماعت کم از کم ہر 3 دن. پانی و تیل پڑا ہوا پانی پینا. گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ. رات کو درد کی جگہ زیتون کا تیل. یہ چھڑکاؤ والا کام نہیں کرنا، یہ بعد کا ہے. اس سے جنات کو زخمی اور مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا جب تک ماہر راکی کی نگرانی نہ ہو، اور راکی بھی ماہر ہو، ٹھیک ہے، ٹامک ٹوئیاں مارنے والا نہ ہو. گھر کی تطہیر، تصاویر، موسیقی، خمر وغیرہ تصویر پہلے آ چکی ہے. ایک اور چیز، علامات کی ہاں، علامات کی ڈائری روزانہ کی کیفیت لکھیں، تشخیص میں مدد ملتی ہے. اچھا، اس طرح نا کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں لوگ آن لائن بھی، تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب دم کروانا ہے جی، ٹائم دے دیں. حالانکہ دیکھیں شرعی علاج صرف دم نہیں ہوتا. اب کوئی مریض سیریس ہوتا ہے، اس نے اتنے گندے اعمال کیے ہوتے ہیں زندگی میں کہ نماز روزے سے دور ہوتا بندہ، اس کو نماز نہ اذکار نہ کچھ، تو اس کو دم نہیں کیا جائے گا پہلے ایک دم. اس کو 1-2 ہفتے کے لیے اذکار دیے جائیں گے، نماز کا پابند بنایا جائے گا، شرعی حدود کا اس کے وہ بتایا جائے گا، قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے گی اس کو، تاکہ عقیدہ اس کا اچھا ہو. پھر اس کے بعد اس کا شیطان کمزور ہوتا ہے، پھر اس پر دم ضرورت پڑے تو پڑھائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ناراضگیاں بھی پڑ گئی ہیں کئی لوگوں کی، کہتے ہیں قاری صاحب دم نہیں کیا آپ نے ابھی تک، دیکھیں جی آپ کو فیس بھی بھیج دی، آپ نے دم بھی نہیں کیا ابھی تک. حالانکہ ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا. ان کی ساری ہسٹری جب فارم میں آتی ہے نا ہمارے سامنے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہیں یہ لوگ، کہ نماز اذکار ہیں گھر میں، یا طویل دھاگے پہ یقین ہے، ٹی وی کیبل، گانا بجانا، بے پردگی، شریعت سے دوری. تو پھر ان کو نا کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہم اذکار، نماز، یہ چیزیں دے دیتے ہیں تاکہ ان کا جن شیطان کمزور ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ ضرورت پڑی تو دم کریں گے. ورنہ الحمدللہ کئی کیسوں میں وہ اذکار سے ہی ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. علامات کی ڈائری یہ ہے نا، یہ بہترین چیز ہے، یہ کرنی چاہیے جی. راکی کی بعد از جلسہ تحسین، خروج کے اذکار، آیت الکرسی، موضوعات. جن کی باتوں میں ذہنی مشغولیت سے بچیں. شہرت کے لیے ویڈیوز نہ پھیلائیں، رازداری امانت ہے. غیر معمولی تھکن یا گھٹن ہو تو غسل، خود پر کرت اور آرام کریں. ٹھیک ہے، آپ نے دم ڈال دیا ہے، مریض چلا گیا، اب اس کی چیز تو نکلے گی. چیز یا چیزیں، جن یا جنات، ایک سے زیادہ ہیں یا ایک ہے، وہ نکل کے جائے گا کہاں پہ؟ شیطان جن آپ نے نکالا ہے نا اس کو، تو اب آپ کی طرف وہ آئے گا. آپ کی فیملی، آپ اذکار، نماز کے پابند ہونے چاہیے. آپ لوگ خروج کے اذکار کرنے ہیں پہلے نمبر پہ، آیت الکرسی، معوذات. ٹھیک ہے. سنتوں کی پابندی، قرآن سنت کی، گھر میں غلط چیزوں سے بچنا. خروج، جن آیتوں میں خروج کا تذکرہ ہے وہ پڑھنی، پانی پر، خود پر، کھانے پینے پر، فیملی پر. جن نے دھمکی کو دی ہے تو اس کے طرف نہیں زیادہ سوچنا کہ پتہ نہیں دھمکی دے گیا، اب سچی کا یہ ہو ہی نہ جائے میرے ساتھ. شہرت کے لیے ویڈیوز، یہ رازداری ضرور ہے. ٹھیک ہے. پیشنٹس کے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، بچتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں راز رکھی جائیں. الحمدللہ آج تک راز ہی رکھی ہیں. اور ایسے مسئلے ہیں کہ بندہ کسی کو نہیں بتا سکتا جی. پھر خود کو تھوڑا سیشن در سیشن کال کر، لوگ نا شکایت کرتے ہیں قاری صاحب کال نہیں اٹھاتے. او بھائی، میں نے شیاطین جنات سے لڑائی کی ہے، تو اس کے اثرات مجھ پہ بھی ہو سکتے آئے ہوں، تو مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے. چند دن میں اپنے اثرات ختم کروں جو لوگوں کے میں نے لیے ہیں اپنے اوپر. اپنا میں پڑھائیاں کر کے اپنے جو ہے نا تھوڑا سٹرونگ کروں، خود کو دوبارہ اگلے سیشنز کے لیے تیار کروں.
یہ تو نہیں ابھی میں نے ایک سیشن کیا اس کے بعد اگلے دن دوسرے پہ ٹور کے اگلے دن تیسرے پہ کال نہ اٹھائی تو شکایتیں، نہیں جی قاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو، تکبر کیوں کرتے ہیں، کال کیوں نہیں اٹھاتے، یہ ہے وہ ہے، جیسے کہ ہم ملازم ہوں ان لوگوں کے، ایک ہم نے خود کی وہ ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت، ٹھیک ہے، اکثر تو فری والے ہوتے ہیں، فیس کم ہی دیتے ہیں لوگ اس پہ، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ مقصد ایک ہے کہ شیطان کو کے ساتھ جو ہے نا، شیطان کی وجہ سے کئی دینی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کئی عالمہ ہماری بہنیں، کئی عالم لوگ ان پہ اٹیک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی کچھ دن پہلے الحمدللہ ایک ہماری بہن تھیں، ان کی 2-3 جگہ شادی ٹوٹی ہے، پہلے طلاق ہوئی ہے، تو الحمدللہ کچھ دن کا ان کو اذکار دیے، علاج بھی نہیں کیا، ہم تھوڑے سے سنائے اذکار سے ہی الحمدللہ ان کی 2 بہنوں کی ماشاءاللہ ہوئی ہے شادی، ایک کی 2 جگہ طلاق ہوئی تھی، ایک کی میرا خیال ہے 3 جگہ ہوئی تھی، وہ ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ابھی چھوڑنے نہیں ہیں اذکار، جہاں بات چلتی تھی ٹوٹ جاتی تھی آدھے میں سے، دھمکیاں خوابوں میں آ کے یہ ہے وہ ایسے کر دیں گے شادی نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو معاملات ہیں یہ آپ نے نا سیشن کے اوپر سیشن نہیں لینا، ٹھیک ہے، یہ اٹیک جب کریں گی چیزیں تو یہ آپ فیل کر لیں گے، نظر نہیں آئیں گی چیزیں، فیل کریں گے خوابوں میں، خود پر بوجھ، معاملات چینج گھر کے اپنے، چڑچڑاپن، غصہ، یہ ہوتی ہیں، یہ انسان ہے نا، راکی بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، تو نرمی والا معاملہ اپنے ساتھ آپ ٹھیک رہیں گے تو اگلے سیشنز لے کر لوگوں کی خدمت کر پائیں گے نا، کہ نہیں، یہ بات ہے جی، آگے تھوڑا سا پڑھ لیں، آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آواز ٹھیک ہوئی ہے، میرے خیال میں کٹ گئی تھی، جی ابھی بولیں شروع سے، جی جی آ رہی ہے، ہاں سمجھ آئی ہے میری باتوں کی؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، آج کی عام غلطیاں جن سے ہاں بس کریں، پڑھیں تھوڑا سا، یہاں سے کافی ہے، کافی ہے، چلیں ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا جا کے، آپ گھنٹہ پڑھ کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو نیم گرم پانی پئیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کوئی سوال ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں۔ گائی صاحب، یہ جو آپ نے یہ جو سارا وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ہاں تو یہ بھی شیئر ہو جائے گا گروپ پہ زیادہ بھی؟ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، یہ مشکل ہوگا تھوڑا سا، کیونکہ اس میں عربی اردو یہ سارا مکس ہے، تو یہ نہیں سمجھ نہیں آئے گی، مکس ہے، کئی چیزیں اس میں وضاحت طلب ہے، کئی چیزیں وضاحت طلب ہیں، کئی چیزوں کے ڈبل میننگز ہے، وہ غلط مس یوز ہو جائے گا، اسٹوڈنٹ اس صحیح، کو نہ سمجھتے ہوئے مس یوز کر بیٹھے گا غلطی سے، کیونکہ ڈبل میننگ ہے، ہاں میں بھی ہے نہ بھی ہے، تو کیا وہ ہاں سمجھے گا یا نہ، صحیح صحیح، اور بھی کئی اس میں ٹھیک، 1-2 باتیں ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر ریکارڈنگز پورے کورس کی انشاءاللہ ہوگی اچھے طریقے سے، تھوڑا اور ستھرا فائدہ ہوگا نا، اسکرین ریکارڈنگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسکرین ہی ریکارڈنگ ہو، یہ اسکرین جو، کوئی سوال ہے جی کسی کا ٹھیک تو ہے، کر سکتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں، گروپ میں کر سکتے ہیں یہ پرسنل میں، اور جنہوں نے فارم فل نہیں کیا، جواب نہیں دے رہے، بہت بری بات ہے، بہت دل میرا دکھ ہے، تو یہ لازمی آپ لوگ برائے مہربانی فارم اور جواب دیں گروپ میں، ٹھیک ہے، پرسنل میں، فی امان اللہ جی، اللہ حافظ، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔